الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک تمام احباب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ ماہ ربیع الاول ہے اور حضور آقا رحمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہ میلاد ہے. اس حوالہ سے الحمدللہ اہل اسلام محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کر رہے ہیں. اصل میں یہ محافل اور ربیع الاول کے اندر جو اہتمام ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں چونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد ہے، پیدائش کا دن ہے، اس لیے اہل اسلام اس دن کو یاد بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری نعمتوں کو بھلایا نہ کرو، یاد رکھا کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ حکم فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد رکھنی چاہیے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاں میں آمد یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر، احسان پر شکر ادا کرنا ایک فطری تقاضا ہے. ہم تمام مسلمان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، اور انسان احسان شناس ہوتا ہے. اور قرآن کریم کا بھی حکم ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. مثلا آج ایک آدمی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، کل آپ کو موقع لگتا ہے آپ احسان کا جواب احسان سے دیتے ہیں. تو یہ اصل انسانیت ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے
ہم پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان عظیم فرمایا۔ اب اس کے بدلے میں ہم تو اللہ پر احسان کر نہیں سکتے، ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، ہم عاجز ہیں، اللہ قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو ہم احسان کا بدلہ احسان سے تو اللہ تعالیٰ کو دے نہیں سکتے، تو اب ہم بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ تو ارشاد ہے کہ اگر میرا بندہ احسان اور نعمت اور میرے فضل کے بدلے میں میرا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کو یاد کر رہا ہے، میری نعمت پر میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو برادران اسلام، ماہ ربیع الاول میں ہم مسلمان میلاد پاک کا جشن اور اہتمام کر کے اس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھتے ہیں، اور حقیقت میں ہم ان محافل میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ فرائض آپ مسجد میں ادا کرتے اور نوافل اور سنن آپ حجرہ انور میں اپنے کاشانہ کرم میں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ عشاء پڑھا کر چلے گئے، عام صحابہ بھی نماز سے فارغ ہو کر چلے گئے، لیکن چند صحابہ وہاں بیٹھے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، کچھ دیر بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور کا دروازہ کھولا اور حضور نبی کریم تشریف لائے ہمارے اندر، اور آ کر بیٹھنے والے صحابہ کرام سے سوال کیا، ما اجلسکم ہنا، اے صحابہ یہاں کس چیز نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، یہاں تم کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ نذکر اللہ تعالی ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ وما من اللہ علینا بکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم بیٹھ کر چند یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا کام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے نکالا اور دین اسلام عطا فرمایا۔ نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور تیسری بات، یا رسول اللہ ما من اللہ علینا بیکا، اور جو آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہم اس احسان پر اپنے رب العالمین کی تعریفیں کر رہے ہیں، رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ جواب دیا، آج آپ غور فرمائیں، پہلی بات تو یہ کہ آج محافل میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کلام اللہ ہوتی ہے جو سب سے افضل ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم کا جب ذکر ہوتا ہے، اللہ کے بندے سبحان اللہ، ماشاء اللہ یا نعرہ لگاتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب عطا فرمایا، ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ تو گویا محفل کے موضوعات وہی ہیں جو صحابہ کرام کی محفل کے تھے کہ صحابہ ذکر کر رہے تھے، دین پاک کی ہدایت پر اللہ کی تعریفیں کر رہے تھے، اور حضور کی وجہ سے جو اللہ نے احسان فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میرے آقا کریم نے جب صحابہ کا یہ جواب سنا
آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم مسجد میں حاضر ہیں اور ہم نے عرض بھی کر دیا، لیکن سرکار نے قسم دلائی تو سرکار کے صحابہ نے دوبارہ کہ یا رسول اللہ ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم دین اسلام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہم اس پر اللہ رب العالمین کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو سنیے میرے کریم نے کیا فرمایا، آپ نے صحابہ کی حیرانگی کو دور کیا، آپ نے فرمایا اے صحابہ میں نے تم سے قسم کیوں لی ہے؟ میں نے اس لیے لی ہے میں جاننا چاہتا تھا کہ تم وہ کون سا کام کر رہے ہو جس کام پر داد دینے کے لیے رب جلیل نے سدرۃ المنتہا سے میرے پاس جبریل بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا ابھی کاشانہ رحمت میں میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آ کر تمہارے بارے میں کہا، ان صحابہ کو فرمایا جو وہاں بیٹھے تھے، فرمایا اے میرے صحابہ کرام ابھی جناب جبریل امین میرے پاس آئے اور تمہارے بارے میں بتا گئے، یہ خبر دے گئے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل امین نے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری قسمت پر اپنے فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے۔ ناز کیا ہوتا ہے؟ ناز فخر ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہے میرا بیٹا بڑا قابل ہے، وہ سکول سے فرسٹ آیا ہے، دوسرا کہے گا میرا بیٹا اس سے بڑا قابل ہے کہ وہ بورڈ میں فرسٹ ٹھہرا ہے، اس نے بورڈ ٹاپ کیا ہے۔ یہ جو مقابلہ تن فخر کیا جاتا ہے نا، اس کو عربی زبان میں مباحات کہا جاتا ہے۔ گویا میرے مصطفیٰ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ذکر خدا کر رہے ہیں، شکر خدا کر رہے ہیں، اور اسلام اور پیغمبر اسلام ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے اے فرشتو ذکر تم بھی کرتے ہو، حمد و ثنا تم بھی کرتے ہو، شکر میرا تم بھی کرتے ہو، لیکن اے میرے ملائکہ میں تو ان مصطفیٰ کے صحابہ پر ناز کرتا ہوں جو مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اب قابل غور بات اگر آپ توجہ فرمائیں، پہلی بات یہ آج محافل میلاد النبی میں یہی تینوں باتیں ہوتی ہیں، ذکر خدا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب دیا۔ ہم الحمدللہ دل و جان سے کہتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ صحابہ بھی عرض کر رہے ہیں ما من اللہ علینا، آقا آپ کی وجہ سے جو اللہ نے احسان کیا ہم اس احسان پر رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اور آج اہل ایمان بھی یہ کرتے ہیں، تو گویا پتہ چلا نفس محافل میلاد یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ بھی حلقہ بنا کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، تو نے ہمیں پیغمبر اسلام سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے، تو میرے آقا ناراض نہیں ہوئے۔ صحابہ میں تو نماز پڑھ کر حجرے میں چلا گیا، تم یہ نئی بدعت کیا نکال رہے ہو اور تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ منع نہیں کیا بلکہ فرمایا اے میرے صحابہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ تمہاری قسمت پر میرا رب مہربان ناز فرما رہا ہے۔
تمہاری قسمت تمہارے مقدر پر اللہ فخر کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کے بعد بھی حلقہ بنا کر بیٹھے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا شکر کر رہے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں اگر سرکار کے دور میں اہل ایمان عشاء کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، حضور کے صدقے جو نعمتیں اللہ نے دی اگر وہ کریں تو وہ بخت والے ہیں۔ تو آج اس مادیت کے دور میں جو محافل میلاد منا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ بھی لوگ مقدر اور بخت والے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو دوستان ذی وقار پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملنے پر، آپ کی بعثت پر، آپ کی آمد و ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور ان لوگوں کو میرے کملی والے نے بخت والا قرار دیا۔ دوستان ذی وقار ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یا بعد میں تو ایسے میلاد نہیں ہوتی تھی، یا سعودی عرب میں تو نہیں ہوتا، آج یہاں ہوتی ہے۔ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ سوال تب تھا اگر ہم کہتے میلاد منانا فرض ہے، اگر ہم کہتے میلاد منانا واجب ہے، آپ دلیل مانگتے، کوئی حضور کا عمل دکھائیں، کوئی صحابہ کا عمل دکھائیں، لگاتار عمل دکھائیں، آپ کی بات ٹھیک ہوتی۔ ہم محافل میلاد اور جشن میلاد النبی کو نہ فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں، لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جو حضور کا امتی حضور کے میلاد پر میلاد مناتا ہے، خیرات کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی قسم میرے محبوب وہ خدا کی نعمت ہیں، جو اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، نوازا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں یہ حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب یہ بے ایمان تھا، کافر تھا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں نے محمد مصطفیٰ کا انکار کیا، اللہ کے دین کو نہیں مانا، جب سے مرا ہوں عذاب میں مبتلا ہوں اور بڑا برا حال ہے میرا، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی سے کچھ پلایا جاتا ہے اور میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ابو لہب کافر بے ایمان ہے، لیکن سوموار پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی، کہتا ہے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور اس کی شرح میں تمام محدثین نے، خواہ وہ محدثین غیر مقلد ہوں، خواہ وہ محدثین مقلد ہوں، خواہ وہ محدثین علماء دیوبند کے ہوں یا اہل سنت کے، تمام نے بالاتفاق لکھا ہے کہ ابو لہب کو پیر کے دن عذاب میں تخفیف کیوں دی جاتی ہے، اس کے عذاب میں کمی کیوں آ جاتی ہے؟ وہ تو بے ایمان مرا، کافر ہو کر مرا، لیکن اس کے عذاب میں پیر کو کمی آنے کی وجہ یہ ہے۔ تمام محدثین نے امام عسقلانی اور قسطلانی سے لے کر آج تک، بلکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ بن محمد تک سب نے اپنی کتابوں میں لکھا، اصل وجہ یہ ہے کہ جب سرکار کی میلاد کا ٹائم آیا، ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو کہا جاؤ زچگی کا عالم ہے، آمنہ کی خدمت میں جاؤ، کوئی کام کاج ہو تو ان کی خدمت حاضر رہو، خدمت کرو۔ جب میرے تیرے کریم آقا پیدا ہوئے، سویبہ لونڈی تھی، اور آپ یہ مثال سمجھیں، اگر آپ کے گھر میں بچہ ہو، بھتیجا ہو، ایک مدت کے بعد ہو، آپ کو خوشی ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کا غریب کمی نوکر مبارک دے، آپ انعام دیتے ہیں۔ سویبہ دوڑتی آئی، کہنے لگی ابو لہب تمہیں مبارک ہو، تیرے مرنے والے بھائی عبداللہ کے گھر میں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے۔
اب فطری بات ہے ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ میرے بھائی جو فوت ہو چکے ان کا نام زندہ ہو گیا۔ عبداللہ کے گھر میں بیٹا آیا، ابو لہب خوش ہوا اور یوں انگلی سے اشارہ کر کے کہا سویبہ جاؤ، میں نے اسی خوشی میں تمہیں آزاد کر دیا ہے، اسی خوشی میں تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ علماء نے فرمایا اس نے اپنی لونڈی کو سرکار کے میلاد کی خوشی میں آزاد کیا۔ اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے یار کے میلاد پر خوشی کا اظہار بے ایمان کرے، خواہ بھتیجا سمجھ کر کر رہا ہے، ہر پیر کو اس کا عذاب کم کر دیتا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر ایک بے ایمان حضور کو بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اب آپ فرمائیں لونڈی تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے، آج ایک اچھی بھینس خریدنی ہو 5 لاکھ روپیہ چاہیے، اس سے بھی زیادہ ایک انسان خریدنا، لونڈی ایک انسان ہے، گویا اس نے اتنا بڑا خرچ کیا، آزاد کیا۔ علماء نے فرمایا اگر ابو لہب بھتیجا سمجھ کر حضور نبی رحمت کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ نے بے ایمان کو معروم نہیں رکھا، تو جو حضور کا امتی کلمہ پڑھنے والا حضور کو رحمت للعالمین سمجھ کر خوشی کا اظہار کرے گا، اپنا آقا و مولا شفیع المذنبین سمجھ کر خوشی کرے گا۔ فرمایا اگر بے ایمان معروم نہیں رہتا تو ایماندار تو بدرجہ اولا نوازا جائے گا، کرم ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ اللہ کی نعمت ہیں جس پر خوشی کی جائے، خیرات کی جائے، صدقہ کیا جائے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کل اے میرے حبیب انہیں فرما دو بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اگر اللہ کا فضل ہو، اگر اللہ کی رحمت ہو تو چاہیے ایمان والے خوش ہو جایا کریں۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس میں ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم خوشبوئیں بکھیرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم میلاد کے مہینے میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے آقا آئے، علماء نے فرمایا یہ سارے کام کرنے والے بھی بخت والے ہیں، ان کا بھی بخت اور مقدر بیدار ہوتا ہے۔ باقی جو لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی رمضان پاک میں حرمین طیبین کی حاضری نصیب کرے، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پورے سعودی عرب میں ہر جگہ چراغاں ہوتا ہے۔ رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی رمضان کریم کے بینر چھپتے ہیں، اہلاً و سہلاً، رمضان مبارک کو مرحبا، خوش آمدید، کہیں کوئی لفظ، کہیں مبروکہ، کہیں اہلاً و سہلا، کہیں رمضان کا کوئی ذکر۔ ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کیا رسول اللہ کے زمانے میں رمضان آنے سے پہلے صحابہ بینر لگاتے تھے؟ صحابہ رمضان کو یوں اہلاً و مرحبا یا سہلاً کہتے تھے یا مبارکاً کہتے تھے؟ نہیں کہتے تھے۔ آج کیوں کہتے ہیں؟ آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کا اظہار یہ طریقے ہیں، بینر لگائے جائیں، نعرے لگائے جائیں، جلوس کا اہتمام ہو۔ میں نے کہا اس دور میں تقاضا نہیں تھا، نہ حضور نے رمضان کو اس انداز میں خوش آمدید کہا، نہ چراغاں کیا، نہ صحابہ نے کیا، لیکن آج اگر عرب ممالک رمضان کی آمد پر چراغاں کرتے ہیں کہ یہ رحمتوں والا مہینہ آ گیا، تو ہم بھی کہتے ہیں رمضان میں قرآن آیا ہے اور ماہ ربیع الاول میں قرآن والا آیا ہے۔ قرآن کریم جو ذات لے کر آئی وہ ذات آئی ہے، اس لیے آج کے تقاضوں کے مطابق چراغاں کرنا، ڈیکوریشن کرنا، شریعت کی حد میں رہ کر خوشی کا اہتمام کرنا، خیرات، صدقہ، تبرکات قائم کرنا اور حضور کی یاد میں محفل میلاد کرنا، یہ بے شک فرض واجب نہیں لیکن مستحب ہے اور باعث رحمت ہے، اور جہاں یہ محفلیں ہوتی ہیں وہاں خدا کی رحمتوں کی چادر تنی رہتی ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے بر صغیر کے وہ امام ہیں جنہیں غیر مقلد بھی اپنا امام مجدد مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، ہم سنی بھی مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں حج پر گیا، حج کے بعد وہاں رہا، ذی الحج کے بعد اگلے مہینے محرم صفر ربیع الاول، فرمایا میں وہاں مکہ میں ربیع الاول میں ہوں۔ سحری کے وقت 12 ربیع الاول کو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں رہائش سے نکلا اور جب حرم کعبہ میں آنے لگا تو وہ جگہ جو رسول اللہ کی جائے پیدائش ہے، جسے مولد مبارک کہا جاتا ہے، وہاں ایک جمع غفیر ہے، علماء ہیں، اہل ایمان جمائے، اور عین میلاد مصطفیٰ کے وقت حضور کی سیرت و میلاد بیان ہو رہا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ بہت بڑے، آپ کا پایہ روحانی طور پر بڑا بلند تھا، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے قرآن کریم کا سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا، آپ کو بہت شرف حاصل ہے علم دین کی خدمت کی۔ ٹائم نہیں میں بیان کروں تو حضرت شاہ ولی اللہ دل کی آنکھیں روشن تھیں، فرماتی جب میں آیا اور میں نے 12 ربیع الاول کو سرکار کی جائے ولادت میں وہ محفل میلاد دیکھی تو فرمایا ظاہر ہی نہیں، میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا کہ اس ساری محفل پر وہ نور کی چادر تنی ہے جو ایسے ذکر الہی کی محفل میں نور برسا کرتا ہے۔ یہ ایک صاحب حال ولی اللہ شاہ ولی اللہ جو صرف صوفی مولوی نہیں، جو صرف صوفی نہیں بلکہ بہت بڑے صوفیاء میں بھی آپ کا نام ہے، علماء میں بھی نام ہے، مجددین میں بھی نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے محفل میلاد میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی دیکھی۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ ہی اپنے ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں، انفاس العارفین اس کا نام ہے، آپ فرماتے ہیں میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مجھے بتایا کہ اے بیٹے شاہ ولی اللہ میں ہر سال دو کیا کرتا تھا، ایک 10 محرم کو شہید کربلا کی یاد میں اور ایک 12 ربیع الاول کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، اور ہر سال جتنے لوگ آتے وہ تلاوت کلام اللہ کرتے، پڑھتے، ایصال ثواب ہوتا، اور میں مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے لنگر تیار کرتا۔ فرمایا ایک سال میری غربت کے دن آ گئے، میلاد آیا، مجھ سے کچھ نہ بن سکا، میں نے چنے کے بھنے ہوئے دانے منگائے، ان کو میں نے ایصال ثواب کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن دل میں ملال ہے، کتنی بڑی جناب ہے اور میرا چھوٹا سا یہ تحفہ، فرماتے ہیں یہ دل میں قلق اضطراب ہے کہ میں کما حق کو ہو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ نہیں پیش کر سکا۔ تو فرماتے ہیں بیٹا شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مجھے والد ماجد شاہ عبد الرحیم نے بتایا کہ جب میں اس پریشانی میں سویا میرا بھاگ جاگا، خواب میں خود رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور اس حال میں دیدار نصیب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی چنے کے دانے ہیں اور نبی رحمت خوش ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں مجھے والد گرامی نے بتایا، آپ فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے والد کے ذہن میں یہ تھا کہ میں کما کو کوئی اعلیٰ تحفہ نہیں پیش کر سکا، لیکن اس کیفیت میں زیارت نے بتا دیا کہ گویا بتایا گیا شاہ عبد الرحیم ہم امتی کے تحفے کے ظاہر کو نہیں دیکھا کرتے، ہم مال نہیں دیکھا کرتے، ہم دل والا اخلاص اور پیار دیکھا کرتے۔ تو پتہ چلا جس سعادت مند کو آقا کریم کی یاد میں محفل میلاد کرنا نصیب ہو، آج آسانی سے بدعت کا فتویٰ ہر نیک کام پر جو بعد میں شروع کیا گیا اس پر لگایا جاتا ہے، لیکن کتنے نیک کام ایسے ہیں جو آج ہو رہے ہیں حضور کے دور میں نہیں تھے، وہ جائز ہیں، اس لیے جائز ہیں۔ ایک میرے ساتھ
بہت اس نے کہا جی یہ آپ ماننے کی بدعت ہے. میں نے کیونکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور ضرورت بھی تھی کہ میلاد منایا جائے, تذکرہ کیا جائے. میں نے کہا آپ بتائیں, آپ کے علماء ہمارے علماء جب جلسہ میں آتے ہیں ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں, کہنے لگا لگاتے ہیں. میں نے کہا آپ, کہنے لگا ہم بھی لگاتے ہیں, بڑا استقبال کرتے ہیں. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں آتے تھے کہ نہیں؟ صحابہ موجود ہوتے تھے کہ نہیں؟ صحابہ نعرہ لگاتے تھے. چپ. میں نے کہا حضور تشریف لاتے ہیں, حضور سے بڑی ذات کون ہوگی؟ آپ مجمع میں آتے ہیں, صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں, صحابہ نعرہ نہیں لگاتے. آپ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں, اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو آپ کے یہ نعرے لگانا تو پھر بدعت ہوا, اور آپ اللہ کے گھر میں بدعت کرتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں. میں نے کہا محترم یہ بدعت نہیں, یہ وقت کی ضرورت ہے. صحابہ کرام ان کا تو حال یہ تھا کہ دل اتنے زندہ تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب ہوتے تو آخرت کی فکر کے بغیر کوئی خیال ہی نہیں, حضور کے کلمات میں مست ہوتے تھے. آج حال یہ ہے, آج لوگوں کے جذبات حالات کے تحت اگر نعرے لگانا بدعت نہیں. اسی طرح ہر مکتبہ فکر خواہ غیر مقلدوں اپنے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کے نام لیتے ہیں کہ نہیں؟ آل بیت نبوت کا ذکر آتا ہے کہ نہیں؟ حسنین کریمین دیگر کا ذکر آتا ہے. حالانکہ حضور کے کسی خطبے میں نہ صحابہ کا ذکر ہے, نہ خلفائے راشدین کا ذکر ہے, نہ اہل بیت اعظام کا ذکر ہے. اور اگر ان میں نہیں تو کیا ہر جمعے جو علماء اپنے خطبہ جمعہ میں صحابہ کا نام لیتے ہیں کیا وہ بدعت کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ نہیں. اس لیے یہ ذکر شروع ہوا جب ایک فرقے نے صحابہ کی عظمت اور ایمان کا انکار کیا. علماء نے فرمایا اسے اتنا لازم کر دو ہر جمعے خلفائے راشدین کی خلافت کا ذکر بھی آئے, صحابہ والے بیت کی شان کا ذکر بھی آئے, تاکہ ان نئے فرقوں کا رد ہو جائے کہ وہ اپنی باتیں اگر کرتے ہیں تو اہل سنت ہر خطبہ جمعہ میں مصطفیٰ کے یاروں کا تذکرہ کیا کریں. یہ ضرورت دین ہے اور بالکل جائز ہے. سب حال عرضی کر رہا ہوں الحمدللہ تعالی میلاد باعث برکت ہے. دعائے اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک پروگراموں میں شامل ہو کر انہیں کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ